أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورزوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون صدق الله العلي العظيم ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآباد. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. آل محمد علیکم الصلاۃ والسلام کو لائق صلوات سمجھ کر صلوات پیش کرو. تمام حاضرین کو جن و انس اور جو مخلوقات ملائکہ اور نہ دکھنے والی کروبین روحانیین اور ذکر کے وارث جتنے بھی ہم موجود ہیں سب کو تمام معصومین کے ظہور کی خوشی مبارک ہو. خصوصاً شہزادہ پاک جو کائنات اور عالمین کا سردار ہے شہزادہ مملکت الہی کے ظہور کی مبارک ہو. جہاں پر الہی کی سلطنت ہے وہاں پر یہ شہزادہ امکان سلطنت کا شہزادہ ہے. تو اسی ہستی میں میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے اور ابتدا بھی قرآن سے کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ انتہا بھی قرآن پہ کروں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علی اصغر بادشاہ کے کیا فضائل ہوں گے علی اکبر سرکار کے کیا ہوں گے میرے ساتھ ٹھیکہ کرو کم از کم 10 اشرے میں ان کے جانوروں پہ پڑھ سکتا ہوں. اور کچھ جھلک جو ہے نا یوٹیوب پہ شیعہ کے گھوڑے کی آپ دیکھیں جس پر 200 حافظ قرآن بہاول نگر بارڈر پہ کمانڈرز اور ڈیوٹی پر آئے جنہوں نے کہا جی آج گھوڑا نہیں نکلنے دینا. پولیس آرمی بھی اکڑ گئی عوام بھی کیمرے کے سامنے. تو ایجنسیز نے ٹریس کیا اور کہا جی آج چوک میں وہ پڑے جو ہمیں گھوڑا ثابت کرے. تو میں اس ممبر پہ سچے ممبر پہ اسی شہزادہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ایجنسی کا آفیسر اگلی مجلس پہ امام بارگاہ میں 25 محرم کو مجھے کہتا ہے یا علی مدد اب میرا گواہ نہیں میں نے تجھے ٹریس کیا اور ایک ایک بات قرآن میں سے ملی. اب سنو میں علی اکبر بادشاہ پڑھنے لگا ہوں قرآن سے اور خود انہی کی زبانی سے شروع کروں جی. پہلے ذکر کے وارث اور خود مالک سے پوچھتے ہیں اس کے کلام میں علی اکبر بادشاہ کیا ہے. میرا بہت زیادہ آج پڑھنے کو دل ہے بہت زیادہ پڑھنے کو دل ہے. آپ پر ہو جائیں گے میں فقیر نہیں ہوں لیکن اگر جہاں پر آپ کا تسلسل ٹوٹ گیا وہاں پر میں چھوڑ دوں گا. ابتدا کرنے لگا ہوں پارہ نمبر 23 چیپٹر نمبر 38 سورہ سعد 5واں رکوع اور آیت کا نمبر 75 7 اور 5 12.
75 آیت سے ابتدا کرنے لگا ہوں، اور اس میں ابھی ایک بات پہ رکنا، اگر رک گئے تو بہت لمبا سفر ہے جس سے مجھے خود بھی بیکاری رہے گی۔ میں روحانی میں پینے والا بندہ ہوں، میرے نشے کو برباد نہ کرنا، میرے ساتھ چلتے ہیں نا۔ 75 آیت سے میں ابتدا کرنے لگا ہوں۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے سجدہ جب نہ کیا، آدم خلیفۃ اللہ ہو گیا، خلیفۃ الارض ہو گیا، ملائکہ سلام کے قابل ہو گئے، ابلیس لعنت کے قابل ہو گیا۔ ابلیس سے خدا پوچھ رہا ہے یا ابلیس ما منعک، میں علی اکبر سرکار پڑھنے لگا، توجہ کیجئے گا، یا ابلیس ما منعک، بتا تو صحیح، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تھا ابلیس، بسم اللہ بسم اللہ، پر بے غیرت نہیں تھا۔ جب خدا نے پوچھا بتا کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس بابے سے افضل ہوں، ام کنت من العالین، میں ان میں سے نہیں ہوں جو سارے ہی علی ہیں۔ یہ آیت ہمیں سبق یہ دے رہی ہے کہ ام کنت من العالین، اللہ قرآن میں یہ آیت بھیج کے بتانا یہ چاہ رہا ہے جب دنیا میں آئے کوئی محمد بنا، کوئی جعفر صادق بنا، کوئی موسیٰ کاظم بنا، کوئی مہدی بنا، لیکن جب یہ پردے میں تھے میں خدا بھی انہیں علی کہتا تھا، یہ بھی مجھے علی کہتا تھا۔ کوئی پریشانی ہو میں سید بادشاہ کے لفظوں کو پھر دہراؤں گا، بعد میں نشست میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میرے لفظ ایک دم ایسے جھلک لگے گی، دھیان کرنا، سحر نسیم کی طرح میں گزروں گا۔ میں علی اکبر سرکار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت پڑھنے لگا۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا 75 آیت سے؟ ام کنت من العالین کیا کہ اللہ نے ثابت یہ کیا یہ بھی علی، میں بھی علی۔ اچھا جب دنیا میں آئے تو مجھے تجھے سمجھانے کے لیے پھر ان کے اسماء ہوئے۔ آؤ ذرا قرآن کی ایک اور آیت سے دیکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، چلیے میں بعد میں جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا علی اوسط سے علی اکبر کیسے ہوئے، لیکن پہلے دوبارہ پیچھے آؤ ایک اور آیت پڑھو، پارہ نمبر 10 چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ، اور اس کا آیت نمبر 36 اور 6 اور 3 9۔ علی اکبر 9 اور 12 کے محاصرے میں آ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ 36 آیت اور اللہ فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا عند اللہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کی اندیت میں جو حرمت والے، اچھا یہ لفظ یہاں پہ شہر عربی زبان میں شہر ہے، اس کا لفظ اس کا ترجمہ مہینہ کیا گیا ہے۔ بس یہی حالات ہمارے ہوں گے اگر ہم دین کے وارث کو چھوڑ کے مولوی سے دین لیں گے۔ عربی زبان میں شہر کا مطلب صرف مہینہ نہیں ہے، عربی زبان میں شہر اللہ قرآن میں اور جگہ بھی فرما رہا ہے تعظموا شعائر اللہ، تم پر واجب ہے اللہ کی نشانیوں کی عزت کیا کرو۔ تو یہ جو شعائر اللہ کی نشانی ہوتی ہے، شعائر نشانی سے بھی یہ لفظ ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جو میری حرمت کی سب سے زیادہ حرمت والی نشانیاں ہیں نا وہ 4 ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ ہیں 12، لیکن منہا 4 حرم، ان میں سے 4 زیادہ عزت کے قابل ہیں، حرمت کے قابل ہیں، 4 زیادہ حرمت پہ قابل ہیں۔ دوبارہ لفظوں میں پھر غور کرو، 4 کون سے؟ آل محمد علیہ السلام کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے پہلا علی المرتضیٰ، دوسرے علی زین العابدین، علی رضا۔ اب میں ہاتھ باندھ کے اس قوم کا خادم ہو کے لفظ کہنے لگا ہوں، سزائے موت دو تو تمہاری مرضی، تعلیم کرو تو آپ کی مرضی، میں حق پڑھنے لگا ہوں علی اکبر بادشاہ کا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ام کنت من العالین، یہ زمین پر جب بھیجے اس سے پہلے یہ بھی سارے علی تھے، میں بھی علی تھا۔ سورہ 7 اور آپ 36 آئے سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے منہا 4 حرم، ان سارے 12 ائمہ میں سے 4 زیادہ حرمت کے لائق ہیں۔ لفظ پھر سنیے گا جی، 4 حرمت کے لائق ہیں، 4 حرمت کے لائق ہیں۔ میرا اقرار ہے
علی المرتضی، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی حرمت کے قابل ہیں، لیکن یہ بھی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے سارے حرمت کے قابل ہیں، لیکن ان میں سے اکبر کوئی نہیں۔ یہ کیمرے کے سامنے کی باتیں نہیں ہیں، ورنہ میں بتاتا اکبر کیسے تھے۔ ایک بجے میں اپنی بات نہیں کروں گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گواہ کروں گا، کاظمی سادات بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں۔ مولا کا فرمان ہے جس کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں۔ کیمرے کے سامنے اس 100 لفظ ضرور کہوں گا ان ہستیوں پہ۔ علیوں کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ کوئی اور ہوا، زین العابدین کوئی اور ہوا، رضا کوئی اور ہوا، نقی کوئی اور ہوا، اکبر یہ علی اکبر ہوا۔ اور حسین کے دوسرے بیٹے کا کمال دیکھو، سید زین العابدین، سید الساجدین کیسے بنے۔ بسم اللہ کے آگے باروانی پہ چلوں گا، کیمرے کے سامنے کی یہ باتیں نہیں ہیں کیونکہ پہلے جو ملکلات کو پہنچ چکے ہیں۔ تمام اہل بیت کو ہوتے ہوئے بسم اللہ سب سے پہلے کیا آپ کا کیا خیال ہے 40 سال سجدے کرنے سے ہوا؟ سید الساجدین بولو۔ جب تاریخ کھولو گے، حقائق کھولو گے اور انہیں اخلاص پر مانو گے، خدا گواہ جب تاریخ پر 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 12 14 بار اکٹھے کر کے دکھاؤں گا، کتب نہیں پورے صحیفے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا جن میں لکھا ہوا ہے اہل بیت میں تمام کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے عرش کو جائے نماز بنا کر جس نے پہلا سجدہ کیا سید الساجدین ہو۔ دو بہت بڑے سخی مشہور ہوئے، ایک کا نام کریم کربلا، دوسرے کا نام عبداللہ بن جعفر طیار۔ مل کے صلوات پڑھو کی دس فضائل میں بھی بہت اچھا۔ دو بہت بڑے کریم گزرے، مولا کریم کربلا اور عبداللہ بن جعفر طیار۔ جب ان دو کے مہمان خانے بھی بند ہوتے، علی اکبر سرکار اپنے نوکروں کو بلا کر کہتے ہیں میرے چھت پر میرے مہمان خانے پر بڑی بڑی قندیلیں اور شمع روشن کرو، بڑی بڑی قندیلیں اور شمع روشن کرو۔ نوکروں کا مجال تو نہیں تھی کہ وہ پوچھیں۔ ایک با ادب شخص نے یہ پوچھا مولا مصلحت کیا ہے؟ سرکار اس میں مصلحت کیا ہے؟ ہم تو شروع کرنے لگے ہیں، حکم ہے آپ کا۔ سرکار فرماتے ہو سکتا ہے بیابانوں میں کوئی بھٹکا ہوا مسافر، کوئی راہ گما ہوا مسافر ان دور سے شمع اور قندیلوں کو دیکھے گا، دیکھ کر اس طرف سفر کر کر کہے گا اب بھی کوئی کریم جاگ رہا ہے۔ میں نے مصلی بچھایا، فریاد کی، دعا کی، یا مولا اس کا بھید بتاؤ۔ حسین مولا جیسا بادشاہ کائنات کا وہ اپنا دروازہ بند کر چکا ہے۔ دوسرے نا میں عقیدت بڑھ رہا ہوں، یہ بس میری اپنی اندر کی ایک ہے طلب جس پہ یہ رکت ہے، روک بھی رہا ہوں کہ جس طرف جانا چاہتا ہوں وہاں جاؤں، لیکن یہ بھی میرے مالک کی مشیت ہے۔ مولا حسین کے ہوتے ہوئے، عبداللہ بن جعفر طیار کے ہوتے ہوئے علی اکبر سرکار اپنا دروازہ پھر کیوں کھولتے جب یہ بند کر دیتے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ مصلی بچھایا، جواب ملا، جواب سناؤں؟ کریم کربلا کے ہوتے ہوئے سامنے آیت آئی سورہ آل عمران، اور جب بھی دین پر مسئلہ بنا آل عمران نے حل کیا۔ آل عمران کھولی، آل عمران کھولی اور آل عمران میں آیت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول کے کہہ رہا تھا انی اخلق لکم من الطین کا حیت الطیر فانفخ فیکون طیرا باذن اللہ۔ جسے خدا مار دیتا ہے میں اسے بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس وقت میں خدا تو پردے میں ہے، ظاہر میں ہوں۔ اللہ کے مارے ہوں کو میں زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اندھے کی ہوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت خدائی نمائندہ میں ہوں، جو میں چاہوں گا خدا وہ کرے گا۔ علی اکبر
اکبر سرکار مولا حسین کے در بند ہونے کے بعد سمجھانا یہ چاہتے تھے اپنے کردار سے، اور مولا حسین بادشاہ اور عبداللہ بن جعفر تیار جیسی ہستیاں خاموش ہو کے شاباش دے کر دنیا کو سبق یہ دے رہی تھیں کہ دنیا والوں جاگو اور دیکھو جب حسین جیسے کریم کا بھی دروازہ بند ہو جائے، علی اکبر وہ ہے جس کا در کھل جاتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ علیوں میں سے اکبر، حرمت والوں میں سے اکبر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سند کے مطابق اس کے اندر تاثیر ہے وہ جو اس کے نام میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، حکم بھی تھا اور چاہت بھی ہے، صرف میری نہیں، سب سے پہلے دو بہن بھائیوں کی بسم اللہ بسم کہ اللہ 18 سال جو اسے رکھا اپنے پاس خدائی امانت کو، آج اسے درمیان میں کھڑا کرو، ایک طرف 9 لاکھ ہوں، ایک طرف باب حسین تو ہو اور پردے میں ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے آج علی اکبر کا کلام سنے، 9 لاکھ کے سامنے علی اکبر کیا کلام کرے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں، پانی دینا بسم اللہ۔ بلند صلوات دو اللہم صلی علی لیکن انشاءاللہ آپ کا لطف دوں گا، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دوں گا، میرے ساتھ ہم سب پر رہو گے تو۔ مولا کی خواہش تھی علی اکبر تو اہل بیت کا وہ حجاب ہے، جس حجاب اور یہ حجاب پر بھی اگر اجازت دو تو میں ایک دو آیتیں پڑھ جاؤں۔ میں نے علی اکبر بادشاہ کا خطبہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ اتنی باادب طریقے سے گفتگو، بڑے بڑے خطبات پڑھے بڑے بڑے، لیکن جو علی اکبر بادشاہ اور امام زین العابدین کی تاثیر اور حسین بادشاہ کی بہنوں کی جو خطبات ہیں ان میں جو تاثیر ہے وہ یقین کرو ائمہ کے خطبے بھی بے شک لاجواب ہیں، لیکن یہ جو باادب گفتگو علی اکبر سرکار کی ہوگی اس کا ثانی اور خطبہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو مولا حسین بادشاہ کی منشا تھی ہو جائے گی شہادت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو علی اکبر ہمیں سنا، اور پردے میں رکھ کر تجھے پالنے والی کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں 9 لاکھ کے سامنے آج سنا کہ تم نے ہم سے کیا سبق حاصل کیا، ہم سے کیا تاثیر دی۔ علی اکبر سرکار نے اپنی عقاب سواری کو کھینچا، میدان میں آئے۔ اچھا یہاں پہ جاگے گا، توجہ کیجئے گا، اس کربلا کی 10 محرم سے پہلے جو میں پڑھ چکا ہوں میں وہ اس کا ذمہ دار ہوں۔ کربلا کی 10 محرم سے پہلے ان کا نام علی اکبر نہیں تھا، علی اوسط تھا۔ میں ذمہ دار شخص ہوں، جو پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ علی اوسط تھا، علی اکبر کیسے ہوا؟ ذمہ دار شخص ہو کے میں دلیل بھی دے رہا ہوں ساتھ، اور لفظوں کا پیراہن بھی پہنا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ 10 محرم مولا حسین بادشاہ کی منشا ہے، اوپر ٹیلے پر بیٹھے اور اپنے بیٹے کی یہ جو آج باز ہے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ ان پر حجت تمام کر، سامنے 9 لاکھ عقاب کی مہاریں کھینچیں۔ علی اکبر بادشاہ جب 9 لاکھ کے سامنے آئے تو ہر بندے کے لفظ بالکل اسی طرح تھا، ان کا انداز اپنی سواریوں کو پیچھے کھینچتے، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا، کوئی کہہ رہا تھا ملک خدا نے نیچے زمین پر بھیج دیا ہے، کوئی فرشتہ، جس طرح محمد عربی کی سنت تھی اپنی جنگوں میں کوئی نہ کوئی ملائکہ کو نازل کرواتا، کوئی کہتا نہیں یار فرشتہ نہیں، یوسف نبی لوٹ آیا، کوئی کہتا نہیں یوسف نبی کہاں واپس آئے گا، یہ وہی ہے جو پردے میں رہ کر اس حسین کا منشا ہے، حسین کا مقصد ہے، حسین کا محور ہے، یہ خود خدا آ گیا جو کہتا تھا ہذہ ناقۃ اللہ، اس پر کچھ بعید نہیں ہے وہ چہرہ بدل کے آ جائے، وہ کبھی صالح نبی کی اونٹنی کو بھی کہتا تھا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ مجھ صالح کی اونٹنی نہیں میری اللہ کی اونٹنی ہے، شاید ہو سکتا ہے حسین کے لشکر میں خود آ گیا ہو۔ یہ ساری باتیں سنتے جیسے ہی انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت مسکرا کر حسین بادشاہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں، یوں کہو علی اکبر علی اکبر۔ اس وقت ہوا علی اکبر۔ اب اگر چاہو تو میں گفتگو شروع کروں۔
9 لاکھ بالکل اسی طرح تھے جس طرح اپنی اپنی سواریاں مہاریں کھینچ کر پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، اور علی اکبر سرکار کا جلال بھی دے لفظ سنیں، کوئی کہہ رہا ملک، کوئی کہہ رہا یوسف، کوئی کہہ رہا نہیں خدا پردے میں، اور اس خدا پر بھی جو دلیل مسلمانوں کو آج بھی غلط فہمی ہے وہ پڑھ دوں۔ 9 آیت سورہ انعام میں اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ اس رائے شیعہ کے کسی اور کو اس کی تفسیر نہ ملی، نہ کسی کے پاس جواب ہے۔ پٹرول کے علماء کو جو بڑے بڑے دعوے، کبھی امام کعبہ تک پہنچو تو وہاں بھی چیلنج جیسے کھولنا، 9 آیت سورہ انعام کھول کے سوال ضرور کرنا بڑے بڑے علماء سے، شام، ایران، عراق سے، سوائے شیعت کے اور سوائے فقہ کے کسی کو اس کی دلیل نہیں، جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ وہ آیت یہ ہے جو مہاریں کھینچ رہے تھے ان کا سوال یہ تھا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ خدا آسمانی مخلوق کو زمین پر بھیجتا ہے اور انہیں انسانی لبادہ پہنا دیتا ہے تاکہ لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بن سکیں۔ پتہ نہیں کون کون آتا ہے، کبھی خود بھی چاہے تو اکبر ہے، انہی میں سے یہ اکبر ہے۔ آگے جی علی اکبر سرکار نے جو کتاب شروع کیا، آپ ساروں کی بیداری ہو تو میں ایک دفعہ عربی پڑھوں، جیسے حق ہے اسی طرح دو گے۔ چلے گئے ہیں خطبے پڑھنے والے، مالک ان کی قبریں ٹھنڈی کریں۔ وہ تھے درہم اور دینار پر، میں فقیر ہوں صرف مالک کی رضا پر۔ پڑھنے میں فرق نہیں آئے گا، سننے میں فرق نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 9 لاکھ کے سامنے میرے جو اس کائنات کی حسین سلطنت مملکت الہی کے شہزادہ نے جو خطاب کیا وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یا احابیش الشام والکوفۃ وخفافیش الظلمۃ والاحریاء بالملامۃ واشبہ شیئا بالمیتۃ وانا اشباہ خلقی بصاحب معراج والسمیع من نزلت فیہ الآیات المحکمات وتندہہ الذاریات وتوصیفہ والمرسلات وتثنی رکوبہ والعادیات قد سمعت مکانتکم تقولون ملک رجع یوسف رجع ما ملک ملک هذا الجمال ویاسف یوسف علی فصل هذا الکمال قد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ ولم تشبہ بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل فطرن اللہ شبیہا بنبیہ وسمیہا بولیہ ألستم تعلمون أيها الحمقاء ألستم تعلمون أيها الحمقاء الأدياء ألا من أحجبتم حال من أحدتم بين من والماء حلتم أنيس العارفين قبلة الروح الأمين جليس رب العالمين فاطمي الدم علوي الكرم محمدي الشيم مهدي الإمام ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کریں؟ میری تو منشا تھی، ابھی میں شروع کر رہا ہوں، لیکن ہو وقت ایسا گیا ہے شاید جتنی دیر آپ میرے ہم سفر رہیں گے میں فقیر نہیں تھکوں گا۔ یا احابیش الشام والکوفۃ، او شام کے اوباشو، کوفے کے بدماشو، الشام والکوفہ وخفافیش الظلمت والاحریاء بالملامت، او شام کے بدماشو، کوفے کے اوباشو، چلتی پھرتی لاشو اور کردار کے کلاشو۔ احابیش کہاں لگتا ہے؟ میں عربی فاضل ہوں، ایک حرف کا ضامن ہوں۔ احابیش اس لشکر کو کہتے ہیں جو مانگے تانگے کا ہو، ادھارا مانگا گیا ہو۔ خفاش کی جمع ہے خفافیش۔ بسم اللہ۔ اتنی بادب گفتگو میں نے کسی اور خطبے میں نہیں دیکھی جو اس شہزادہ پاک کی ہے۔ لفظوں میں غور کیجئے گا، خفافیش کی احد ہے، واحد ہے، خفاش۔ خفاش نحو البلاغہ میں بھی لفظ موجود ہے، خفاش ایک کو کہتے ہیں اور خفافیش جمع کو۔ تو علی اکبر سرکار 9 لاکھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خفافیش الظلمتی بالاحریاء بالملامتی، اور رات کی تاریخی میں نکلنے والے چمگادڑوں کی اولادوں۔
یقیناً جی بسم اللہ مولا آپ کی زندگی کرے شہنشاہ آپ کی زندگی کرے بیٹے ان اٹھتے ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے کسی کمینے کا محتاج نہ ہو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے مولا خیرات عطا کرے خفاش ایک ہوا اور خفافیش جمع اور شہزادہ کیا کہہ رہے ہیں خفافیش الظلمت بالاحریاء بالملامت ان نفسوں کی قدر اگلے جملے پر آئے گی ان نفسوں کی قدر اگلے جملے پر آئے گی خفافیش الظلمت والاحریاء بالملامت او کائنات میں ملامت زدہ عورتوں کی جائز پیداوار ہو کرو بس اب ٹرین چل پڑی ہے رکنے نہ دینا خدا رہا سے ہم سفر رہنا میرے آگے بہت مزہ ہے لطف ہے اگلے جملے پر شہزادہ کہہ رہا ہے وہ اشبہ شیئم بالمیتۃ او مردار کی شبیہ ہو وَأَشْبَحَ شَيْئًا دیکھو تقابل دیکھو دونوں طرح سے تقابل دیکھو اپنا بھی ساتھ تعارف کروائیں گے ساتھ اگلوں کا بھی وَأَشْبَحَ شَيْئًا بِالْمَيْتَةِ اچھا یہاں پر مجھے کہنا تو نہیں چاہیے خطبے کا تسلسل توڑ کے یقیناً آپ سمجھدار لوگ ہیں لیکن میں حق کیا پڑھتا جاؤں 33 آیت سورہ احزاب اسی دن کے لیے آئی تھی ایک طرف وہ ہیں جو چمگادڑوں کی اولادیں اور ایک طرف وہ ہیں جو طیب و طاہر خدا کی پاکیزگیاں وَأَشْبَحَ شَيْئًا بِالْمَيْتَةِ وَأَشْبَحَ شَيْئًا بِالْمَيْتَةِ او مردار کی شبیہ ہو انا خلقی بصاحب معراج ذرا میرے چہرے کو دیکھو میں نہیں محمد صاحب معراج کی شبیہ صاحب معراج آپ جی سلامت رہو مالک آپ شہنشاہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے لفظوں میں لطف لینا انا خلقی بصاحب معراج مجھے دیکھو اور دعویٰ کرو اور بتاؤ انا خلقی بصاحب معراج مجھے علی اکبر کا دعویٰ ہے اپنے کردار سے اپنے نظام سے پوچھ کر بتاؤ کیا میں محمد صاحب معراج کی شبیہ نہیں خلقی بصاحب معراج آگے لطف لینا اب علی اکبر سرکار نے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں عقاب کی مہاریں ہیں اور مستی میں شہزادہ پاک دو لفظ کہہ رہا ہے وہی جو کبھی کبھی عیسیٰ بھرم پہ زمین پر کہا کرتا تھا اللہ کا نمائندہ ہو کے اس وقت میں اہل بیت کا نمائندہ ہو کے علی اکبر سرکار نے دو لفظ کہے جاگنا سرکار فرماتے ہیں وَالسَّمِيعُ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ ایک طرف سواری کی مہاریں کھینچ رہے ہیں ایک طرف تلوار ہاتھ میں ہے اور ساتھ خطبہ جاری ہے اور 9 لفظوں کو کیا کہہ رہے ہیں 9 لاکھ کو کہتے ہیں میں محمد کی شبیہ ہوں وَالسَّمِيعُ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ اور میں صرف محمد کی شبیہ نہیں میں ہم نام اس کا ہوں جو خود آگے آگے چلتا تھا آیات اس کا پیچھا کرتی تھی وَالسَّمِيعُ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ یعنی میں اس کا ہم نام ہوں آیات تڑپتی تھیں کچھ حرکت کرے تو ہم نازل ہوں یعنی جس کا وجود قرآن تھا کچھ نہ کچھ کرتا تو آیات اس کی شان میں نازل ہوتی میں اس کا ہم نام ہوں صرف ہم نام نہیں ہوں آگے فرماتے ہیں قَدْ سَمِعْتُ وَالسَّمِيعُ مَن نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ وَتَنْدَحَهُ الزَّارِيَاتِ وَالتُّصْنِي وَرَكُوبَهُ وَالْعَادِيَاتِ وَالتُّصْنِي رَكُوبَهُ وَالْعَادِيَاتِ وَتَوْصِيفُهُ وَالْمُرْسَلَاتِ میں صرف اس کا ہم نام نہیں ہوں بلکہ سنو ہم
تو اپنی جگہ پر خدا کے حجاب اللہ ہیں. تم یہ دیکھو کہ جس کی سواریوں کی پھنکار اور جس کی سواریوں کے پاؤں مارنے پر خدا قسمیں اٹھائے میں اس علی کا ہم نام ہوں. ایک غلط فہمی اس شہزادہ پاک نے دور کی، اور جو یوسف کا بار بار تذکرہ چھیڑی بیٹھتے ہیں ذرا سننا بھی. علی اکبر بادشاہ کی خود زبانی سنو. سرکار فرماتے ہیں قد سمعت مکانتکم تقولون ملک رجا او یوسف رجا. میں تمہاری سرگوشیاں سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا خدا آ گیا، کوئی کہہ رہا تھا ملائکہ آ گئے، کوئی کہہ رہا تھا یوسف آ گیا. قد سمعت مکانتکم تقولون ملک رجا او یوسف رجا ما ملک ملک هذا الجمال. کس فرشتے کی مجال ہے جو مجھے علی اکبر کا مقابلہ کرے؟ کہاں یوسف کا حسن آج بھی قبر میں افسوس کر رہا ہے. سندھ سیون تک پولیس رات تک پاک سیدہ راضی رہے. قد سمعت مکانتکم تقولون ملک رجا او یوسف رجا ما ملک ملک هذا الجمال. کسی فرشتے نے تو جرات نہیں کی میرے اکبر کے مقابلے میں آ کر کے ایک مرتبہ میں وَيَعْصَفَ يُوسُفُ عَلَى فَخْذِ هَذَا الْكَمَالِ. اور یوسف قبر میں افسوس کر رہا ہے کہ مجھے اس حسن پر کیا ملا کہ میں علی اکبر کے لیے لوگ مثالیں دیں. کہاں یوسف اور کہاں علی اکبر کا حسن. يَعْصَفَ يُوسُفُ عَلَى فَخْذِ هَذَا الْكَمَالِ. بسم اللہ بسم اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نو لاکھ کے سامنے علی اکبر بادشاہ سرکار نے وہ پاک رسول کا فرمان جاری کیا. اب یہاں پہ لطف لیجئے گا. خدا کا ان دو لفظوں پر اتنی عقیدت ہے. قد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جد نے فرمان جاری کیا تھا من تشبہ. خدا رہا ایسی اب توجہ سے سننا اور سمجھنا بھی ان دو لفظوں کو. زندگی میں کئی موڑ پہ یہ لفظ کام آئیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہ. ہمارے جد نے کہا تھا جو جس کی شبیہ بنے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا اس جیسا. تشبہ بقوم فہو منہ. پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان سنایا. اب علی اکبر بادشاہ سرکار کی زبان سے اور خود مولا حسین بادشاہ جیسے متعلم علی سبیل النجات کو درس دینے والے اور عالمۃ غیر معلمہ سن رہے ہیں. کسی نے نہیں ٹوکا لفظوں کی عقیدت دیکھنا بلکہ شاباش نہیں ٹوکا نہیں. ان لفظوں پر عقیدت کے لفظ دیکھنا توجہ کرنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ. جو جس قوم کی شبیہ بنے گا وہ اسی میں سے ہوگا. وَلَمْ تَشَبَّهَ بِدَيِّ رسول اللہ. اور میں صرف لباس میں تو رسول جیسا نہیں. وَلَمْ تَشَبَّهَ بِدَيِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی یہاں خدا قسم اگر کوئی بندہ ہوتا نا ایک واقعی علم کو سمجھنے والا بندہ ہے تو آپ عقیدت ماننا ہے. وہ کوئی واقعی دعوے مند ہو کہ میں عالم دین اسے میں یہاں جھنجھوڑ کے کہتا بتا نفسوں کا حال کیا ہے. یہاں علی اکبر سرکار نے لا نہیں کہا, لن کا سیغہ استعمال نہیں کیا, لم کا سیغہ استعمال کیا. یعنی جب سے ماضی تھا کسی لمحے خدا نے مجھے اس محمد عربی کی شبیہ سے علیحدہ نہیں کیا. فضیلت کا لفظ تھا. آگے آگے جاگیے گا توجہ کیجئے گا. وَلَمْ أَكُ بِدَيِّ رسول اللہ. میں صرف لباس میں نہیں. اب یہاں پھر آگے عقیدت کے لفظ ہیں. یہاں خلق نہیں کہا, سید بادشاہ خلق کا لفظ نہیں ہے, جعل کا لفظ نہیں ہے, ذرعنا کا لفظ نہیں ہے. علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں میں دنیا میں کیسے آیا. خلق نہیں, خلق نہیں, پیدا نہیں, مولود نہیں, جعل نہیں, ذرعنا نہیں. علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں بل فطرن اللہ شبیہم بنبیہ وصبیم. اللہ نے مجھے فاطر ہی ایسے کیا. جب میں سامنے آیا تو محمد تھا, نام علی کا لیا. یہ سمجھو محمد بن کے واز کر رہا ہوں, علی بن کے ڈرا رہا. کلی کلی نگر نگر
نعرہ حیدری الستم تعلمون ایها الحمقاء الادعیاء الستم تعلمون ایها الحمقاء الادعیاء بعد اب گفتگو ہے، اور ویسے بھی جب اللہ خود قرآن میں پاک رسول کے دشمن کو صاف حرامی کہہ سکتا منع للخیر، جو خیر سے منع کرے. 29واں پارہ کھول کے دینا، نون والقلم دیکھنا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ منع للخیر معتد اثیم، سب سے بڑا گنہگار اور حد کراس کرنے والا وہ بدبخت ہے جو خیر سے منع کرتا ہے، اور ذنیم، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، محمد کا دشمن اور علی کا دشمن بنا. بالکل میں یہی کہوں گا، ان کا وجود قرآن تھا. یقیناً اسی آیت کا ترجمہ علی اکبر بادشاہ نے کیا ہوگا جو میں اب کرنے لگا ہوں آگے. سرکار فرماتے ہیں الستم تعلمون ایھا الحمقاء الادعیاء. حمقاء تو احمق کی جمع ہوئی، وہ تو یقیناً سمجھ جائیں گے بندے. احمق کی جمع ہے حمقاء، بسم اللہ. اور ادعیاء دعی کی جمع ہے. جلدی بیٹھو بیٹے، یہی تو میرے پورے تقریر خطبے کا یہ ایک ہی تو اہم لفظ ہے جس میں ان بندوں کو لطف آنا ہے. بسم اللہ. یا الستم تعلمون ایھا الحمقاء الادعیاء، او کائنات کے احمقوں اور ادعیاء کی اولادوں. سمجھ گئے ادعیاء دعی کی جمع ہے، اور دعی اس بچے کو کہتے ہیں جو جھاڑیوں سے اٹھایا گیا ہو، نہ ماں کو پتہ لگے نہ باپ. نقل میں بھی عقل چاہیے، اور عقل صرف نہیں، یہاں پہ عقل بھی عاجز ہے. ہر ایک لفظ کے ساتھ ساتھ مفہوم اور واحد اور جمع بھی بتا رہا ہوں. جمع کیسے ہوا، اس کا عہد کیسے ہوا، اور عہد ہو ہی نہیں سکتا جب تک تثنیہ نہ ہو. تو اب یہاں لفظوں میں خیال کیجئے گا. دعی، یہاں میں یہ لفظ کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس میں کیوں اتنا مزہ آیا، لطف آیا؟ یقیناً یہاں بھی انہیں بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا، اگر نہیں تو وہ وجہ کھول دیتا ہوں. اصل میں علی اکبر بادشاہ سرکار اپنے ان الفاظ سے کائنات میں آنے والے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ میں حجاب اللہ کا بھی بے کر ہو کر دنیا کو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ جب میں علی اکبر سمجھا رہا ہوں تو میرے پیچھے آنے والے لوگوں تم بھی سمجھنا. وہ دعی بچہ اسے کہتے ہیں جو بھی حسین، آل حسین اور اللہ کے بنائے ہوئے کے مشن کو روکنے آئے، وہ دعی بچہ ہوگا. جھاڑیوں سے مالک آپ کو خیرات عطا کرے. علی علی ذرا جھوم کے بولو، علی علی اگلے بولو، علی علی ذرا پچھلے بولو، علی علی ذرا کھل کے بولو. علی علی نعرہ حیدری. اب پچھلے سادات سے مجھے دعا بھی چاہیے، اجازت بھی چاہیے، کیونکہ اب اگلے جو جملے ہیں نا وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ایم اے والوں کے لیے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے جن دلوں میں علی رہتا ہے وہ پڑھے لکھے ہیں. وہاں پر دیکھو اب یہاں لفظوں پر جو کیوں شرح ہے، اور اگر ہو بھی تو کوئی ٹینشن نہیں، میں فقیر جو بیٹھا ہوں. جس دن سے مشکل کشا میری زندگی میں آیا اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں نہیں ڈالا. مولا فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ تم نے ہمیں چنا، یہ کہو ہم نے تمہیں چن لیا. جس دن سے مشکل کشا میری زندگی میں آیا، خدا گواہ ہے مجھے کائنات کی کوئی مشکل لگتی ہی نہیں. نکالنے کا حال وہ خود دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ممبر پہ پڑھوں گا، کسی کے کوئی اشکال باقی رہ جائیں. بسم اللہ. اگر تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے مشکل، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان بندوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی. پھر بھی اگر کوئی ہو تو میں نشست میں ٹائم دینے کو تیار ہوں. اجازت ہے آگے چلیں؟ مجھے صحیح اجازت ہے. میں لفظوں کی شرح قرآن سے کروں گا. جب قرآن درمیان میں آ گیا تو تمام
عقائد باطل ہو سکتی ہیں قرآن اہل بیت کے سوا. لفظوں میں قدر جانا. او احمقو، او دعی بچوں، گاڑیوں کی پیداواروں، الا من احجمتم حال من احدتم بین من والمائی حلتم. کس کا ہجوم کیا ہے تم نے؟ خیموں کا ہجوم کیا تھا نا 10 محرم کو صبح شمر ملعون نے ہجوم کیا تھا خیموں کا. تو علی اکبر سرکار کہتے ہیں الا من احجمتم. لطف لینا ذرا. الا من، اب یہاں علی اکبر سرکار نے اپنی فضیلت چھوڑی اور اپنے جد کی فضیلت شروع کی. اور کائنات کیا بتائے گی مولا حسین کیا ہیں؟ جیسے علی اکبر سرکار بتائیں گے ایسے کائنات میں کوئی اور شاید نہ بتا سکے. اب لفظوں میں قدر جاننا ہے. دوسرا رخ بتایا جو وہاں پہ عین واجب تھا علی اکبر بادشاہ پر، اسی طرح جس طرح مولا علی نے حسن بادشاہ کو سفین سے واپسی پر کہا تھا سنت اللہ الماضیہ، حسن یاد رکھیں اپنے سے پچھڑوں پر نظر ہو. صوبائی نمائندوں میں سے ایک کو بھی کاٹ نہیں کرنا. یہ بات اس لیے کہی تھی، اصل میں سنا ان کے 25,000 فوجیوں کو رہے تھے کہ مجھے علی کو تو مان لیا لیکن حسن کے دشمن نہ ہو جانا. ہادی جب سمجھاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہا. اور چلو اگر یہ بھی بات ہے تو قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں. پارہ نمبر 21 چیپٹر نمبر 32 سورہ سجدہ، دوسرا رکوع آیت کا نمبر 24. بسم اللہ بسم اللہ. وہ ہادی نہیں جسے ماں کلمہ پڑھائے. اگر ماں کلمہ پڑھائے تو پھر ہادی تو ماں ہوئی. تیرے رہبر قرآن میں سے تجھے بتاؤں 24 آیت سورہ سجدہ میں اللہ ان کی فضیلت کیا پڑھ رہا ہے. اللہ ان کا قصیدہ سنا کے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. میں نے کائنات میں کوئی ائمۃ الہدیٰ، سارے کے سارے جمع ہدایت والے ائمہ بنائے ہیں جو ماں باپ سے کلمہ نہیں پڑھتے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہیں امر ہوا وہ دنیا کو ہدایت دیتے ہیں. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو علی اکبر بادشاہ یہاں جو لفظ کہنے لگے ہیں الا من احجمتم، یہ جو فضیلت پڑھ رہے ہیں یقیناً اس جیسی پھر کوئی اور تو نہیں پڑھ سکے گا، لیکن یہاں پر توجہ بھی رکھنی ہے. الا من احجمتم، کس کا ہجوم کر رہے ہیں؟ الا من احجمتم حال بین من والماء حلتم. پانی کے اور کس کے درمیان حائل ہو گئے؟ تمہیں پتا ہے یہ سرکار نے اس لیے کیا کہ محشر میں کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا میں کس کے مقابلے میں آیا. جی ذاکر پڑھتے ہیں شاید پتا نہیں ہے یا واللہ عالم کیا ہے سیکھنا چاہیے. جی پتا نہیں تھا جی شام والی مستورات کو جو استقبال کرنے کے لیے تھی، پتہ نہیں تھا جی وہ 9 لاکھ کو 18,000 کو پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہ ہوتا تو اسی طرح جس طرح تو نے محمد عربی پر الزام لگایا ہے اسی طرح تو حسین مولا پر بھی الزام. جب محمد عربی نے کیا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، جب سب کچھ اکمل کر گیا تو پھر الف لام میم کا ترجمہ 12 سے پوچھنا مولوی سے نہیں. اگر کہے 18,000 کو پتہ انیس العارفین. دل دکھتا ہے خدا را کاش کوئی 2 4 6 مولا شاید اگر میری قبول ہوتی ہے تو زیادہ ہو 313 تو ہو. کاش کوئی ایسے بندے ہوتے ممبر پہ 2 4 6 کام انہوں نے پورے کیے ہوتے. یہاں پر آپ سے بھی گلہ کروں گا جلدی تیار ہو جاؤ جو مائندہ ہو یہ دعوے نہ مجھے کرنے پڑے. کاش 2 4 6 باتیں انہوں نے کی ہوتی میں آگے جا کے آسانی کرتا. اب مجھے انیس العارفین، پہلے مجھے انیس سمجھانے پڑیں گے. انیس کون ہے؟ حضرت البیرونی جاب سر پٹا کر گیا. البیرونی نے کہا الانسان حیوان ناطق. اور داڑھی اس ملا کی دیکھی ہے تفسیروں میں دیکھتی ہو کہ سائنس کی کتابوں میں جو وہ بدبخت اور پیچھے چلنے والے بھی بدبخت. اس نے کیا لکھا الانسان حیوان ناطق، انسان بولنے والا جانور ہے. ایسوں سے دین لوگے تو یہی حال ہے. آج مجھے قرآن بتاؤں ایک انسان کون ہے، انیس کون ہے، اور ان کا عارف حسین ہے. نمبر چیپٹر پہلا رکوع پہلی آیت اللہ فرما رہا ہے حل جزا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شب. پھر یہاں پھر رونا کہاں رو مجھ سے یہاں پھر رونا. یہاں میں آپ کو حین سمجھاؤں، دہر سمجھاؤں، زمانہ سمجھاؤں. یہاں پھر 3 حالتیں آ گئی ہیں. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب کوئی شے قابل ذکر نہ تھی، کوئی انسانی وجود میں تھا. بھولنے سے نہیں نکلا، انسان نسیان سے نہیں نکلا، انسان انس سے نکلا ہے. اور خدا اسے دیکھ کر کہتا تھا شعر میں سناؤں تیرا کرنا سہنا میرا کام ہے، تو نہیں انسان میرا نام ہے. ایک انسان قرآن سے ملا
علی اکبر بادشاہ اسے جمع کر کے کہہ رہے ہیں انیس العارفین. اب عارفین بھی سمجھاؤں. عارفین العارفین، صرف عارف نہیں، العارفین. العارفین العارف کی جمع ہے. اور العارف کون ہے؟ بسم اللہ. من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، ومن احبنی عشقنی، ومن عشقنی عشقتہ، ومن عشقتہ قتلتہ. اس پر پورا خود ایک اشرا ہے. بسم اللہ. لیکن میں کیا کروں، اب یہاں پہ ہین آیا، وہ بھی قرض ہے مجھ پہ. ہین، دہر، سرمد. قرآن نے 4 زمانے بتائے. ایک سرمد، یہ کون سا وقت ہے؟ کبھی زندگی پھر بولیں گے. ہین کون سا وقت ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب کوئی شے قابل ذکر نہ تھی. اس دور میں جو کوئی زمانہ تھا اس کا نام حین ہے. سورہ فرقان میں دہر ہے. دہر کب آیا؟ اب میں خطبہ رہ جائے گا، میں ان لفظوں پر آگے شروع کر دوں. دہر اور ہے، حین اور ہے. یہ کبھی زندگی سلمان محمدی کا خطبہ سناؤں گا، پھر یہ باتیں وہاں آئیں گی. جو خلق الازمانی والاکمان، جو مدائن میں جا کے پہلا خطبہ دیا، اس نے وہاں مدائن والوں کو جو جھڑا، پتہ لگتا تھا یہ کوئی اہل بیت کا فرد ہے. اور میں کیسے نہ کہوں جب محمد عربی نے کہا سلمانوں میں نہ اہل بیت. میں یہاں یہ سارے لفظ روک کے آگے جا رہا ہوں. من طلبنی وجدنی. اب یہاں پھر ایک اور دکھ ہے، میں کرتا جاؤں اس کیمرے کے سامنے، تاکہ اس قرض کو کوئی نہ کوئی تو کھولے گا، کوئی نہ کوئی تو ڈھونڈے گا، شاید منزل پائے گا. یہ کہ شاید نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں کبھی آپ کو یہ خطبہ نہ سناتا اگر اس وقت میں فقیر سے ایک دعا منظور نہ کروائی ہوتی. ظاہری اور باطنی دونوں روشنیاں دے، ٹھیک ہے، ورنہ اور ہی کوئی فقر میں ڈیوٹی ہوتی. یہاں اس حلیے میں بٹھا کر انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں ممبروں پر ڈیوٹی اور دے اور پیچھے پاور لے. جہاں مشاہدے کا وقت آیا انتظار کری ہم ہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرنا، ہم بھی منتظر ہیں. پھر نہیں ملیں گی، پھر کوئی دوبارہ ہوگا کوئی اسی طرح منظوری کر کے آ کر دے جائے. الستم طلب. اب یہ جو میں لفظ آگے کہنے لگا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ تھا یہاں الجھ جائیں گے اور بندے پیچھے رہ جائیں گے، مجھے سمجھانا پڑے گا، کام ختم نہ ہونے کی بجائے وہاں ادھار رہ جائے گا. لیکن مجھے یقین ہے یہاں پہ آپ اہل ہوں گے اور پورے اسی طرح خطبے کا تسلسل باقی رکھیں گے. اور اس پر میں پھر پڑھوں. اگر یہاں پہ ملا کا سمجھایا ہوا توحید جو مولوی نے ہمیں سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ میں لاس پڑھتا ہوں، پریشان نہیں ہے، میرا مطلب پریشان کرنا نہیں ہے. ملا نے ہمیں سمجھایا. کبھی پوچھو خدا کیا ہے؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوفے میں مولا کے سامنے بھی لوگوں نے کہا اگر ہمارے مولا نہ ہوتے، خدا قسم سارا پٹھا بہ گیا، کوئی بتانے والا نہ ہوتا. جتنا بھی انہیں چھپایا گیا لیکن ان کے پیغامات سے حق ملا. لوگوں نے کیا بتایا؟ وہی کچھ جو پیچھے پسالا عوام کو، جاہلوں کو، جو تخت پر قبضہ گروپ سے. انہوں نے جو توحید بتائی تھی، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، محیی اللہ، ممیت اللہ، سبحان اللہ. یہ سب ہیں صفات. یہ کیا ہے؟ صفات. اور مولا خطبہ سنا رہے تھے، وہ زندگی پھر کبھی سناؤں گا. مولا علی کوفے میں بندہ ایک کھڑا ہو گیا. ہر ہادی کے سامنے بھی تو مخبر ہوتے تھے دوسری پارٹیوں کے. کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آج علی پھنس گیا، نعوذ باللہ من ذالک، آج مجھے بڑی بات مل گئی. مجمع میں کھڑا ہو کر کہتا ہے علی یہ جو تو لفظ کہہ رہا ہے یہ تو سارے انبیاء کے لیے ہیں، یہ تو سارے خدا کے اختیارات ہیں. مولا نے فرمایا ساکت کا امک، تیری ماں تجھ پہ افسوس کرے. اتدری ما اللہ، تو جانتا ہے اللہ کون ہے؟ صفاتی اللہ سنا ہے، یہی جو پہلے صفحے پر مولویوں نے آپ کو بھی دے دیا. پہلے صفحے پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے 99 نا جی پرے نبی پاک دے، کھبے پاسے سجے پاسے اللہ دے. مجھے پتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے. یہ پورے ملک میں ابھی ان بیچاروں کے ذہن میں ڈالنا میری ڈیوٹی ہے. میرا کام ہے دروازہ کھول جانا، پیغام ڈال جانا، یہ کچھ چیز ہے. ابھی گھروں میں جا کے چیک کرنا. جب مولا سے پوچھا گیا نا مولا آپ بتاؤ پھر توحید کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں جو تم اللہ کو مان رہے ہو نا، تم مان رہے ہو صفات کے ذریعے، ان کی صفتوں کے ذریعے. اور مولا فرماتے ہیں خدا صفات کی نفی میں پہچانا جاتا ہے. بندے نے کہا علی دلیل دے، تجھے محمد نے کہا تھا علی مع القرآن، اب ہمیں تو نہیں، ہمیں قرآن چاہیے، دلیل دے. میرے مولا نے ہاتھ چھٹکا اور کہا پارہ نمبر 23 چیپٹر نمبر 37 سورہ صافات 3rd لاسٹ آیت. مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جو صفتیں لوگ خدا کے بارے میں بیان کرتا ہے خدا ان سے مبرہ ہے.
قسم لمحہ ضائع نہ ہو. اسی طرح میں چاہتا ہوں آگے ڈیوٹی پوری ہو. اچھا مولا اگر صفات میں نہیں تو پھر اللہ کیسے پہچانا جائے گا؟ وہاں میرا مولا مسکرا کر کہتا ہے واجب الوجود کے ذریعے. خوشی ہوئی ہے بندے اہل ہیں. واجب الوجود کے ذریعے پہچانا جائے گا. اب ترجمہ کرو کہاں گیا حافظ تصدق, کہاں گیا توفیق امرے کے ذریعے ادھار رہ گیا. جواب دو من طلبنی وجدنی, جس نے مجھے طلب کیا. مولویوں نے ترجمہ لکھی اس نے مجھے پا لیا, پا نہیں لیا. من طلبنی وجدنی, جو مجھے طلب کرے گا میں سامنے نہیں آتا وہ میرے وجود کو پائے گا. خدا را تسلسل نہ ٹوٹے, جو وجود کے ذریعے اسے مانے. اچھا پھر صفات کیا ہیں؟ صفات واجب الوجود کی نشانی ہے اور واجب الوجود کا ہونا اس کی نشانی ہے. اسی کا نام توحید ہے, بس اسی کا نام توحید ہے. بنی باریک حجابوں کے درمیان ہے علی. اچھا آگے سنیے گا. من طلبنی, جو وجود کو پالے, طلب کے بعد وجود پائے. وجدنی عرفنی, صرف وہ عارف ہونے کا دعویٰ کرے. اور جو کوئی وجود کے ذریعے عارف ہو گئے ان انسانوں کے لیے علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں انیس العارفین, حسین ان کا پیشوا ہے جو انیس العارف. کتنی مشکل ہوئی مجھے یہاں تک پہنچتے ہوئے. نہیں بسم اللہ. ایسے تقیہ کلام شیعہ قوم میں بن گیا. کتنی میٹھی بولی بول رہا ہوں, شاید ایک طرف رکھو پھیکا ہوگا, فقیر کی بولی اس سے میٹھی. میرے اچھے دوست, میرے پیارے دوست, لفظوں پہ قدر جانی. آج کے بعد کسی ملا کو قبلہ نہ کہیں. علی اکبر سرکار کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قبلہ تو روح الامین, روح الامین کا قبلہ یہ حسین ہے. مدد کرے. شہزادہ علی اکبر بادشاہ راضی ہوئے, شہزادہ علی اصغر راضی ہوئے, حسین کے پتر راضی ہوئے. توجہ رکھیے گا جی. انیس العارفین قبلہ تو یہ ہے کہ گلاس سے یقین کرو. میں اس کے اوپر اگر شروع کر دوں تو میں نے عشرہ تو کم کہا تھا. علی اکبر بادشاہ مجھ سے ناراض نہ ہونا, مجھے معاف کرنا. میں نے اپنی زبانی میں عشرہ کہہ دیا تھا. خدا قسم زندگی گزر جائے ان لفظوں پہ. ابھی بھی یہاں کھڑے کھڑے چلاؤ تو شاید میرے جتنا علم ہے میں چلتا ہوں, بندے بھاگ جائیں گے لیکن یہ خطبہ تقریر ختم نہیں ہوگا. میں صرف قبلہ تو روح الامین پہ پڑھنا شروع کر دوں. امین کیا ہے, قبلہ کیا ہے, روح کیا ہے. انیس چھوڑ دیا, عارفین چھوڑ دیا, ٹچ دے کے جا رہا ہوں آگے. پڑھو آگے. وعدہ کرو مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے. میں تو آپ کا اچھا دوست ہوں, خیر خواہ دوست ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح یہاں پہ یہ دیکھو وائٹ داغ لگا ہو تو میں آپ کو کہوں یار اسے اتار کوئی اور نہ دیکھے, اور آپ مجھے آگے سے مارنا شروع کر دو, یہ انصاف تو نہیں ہے. میں تو آپ کا بھلا سوچ رہا ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ملا کو قبلہ نہ کیا ہے, قبلہ تو روح الامین حسین بادشاہ ہے. اچھا اب ہاتھ باندھ کے ایک منت کروں. بسم اللہ. خوش ہو کے جواب دو گے. آپ کا کوئی قبلہ ہے؟ چلو چلو نمازان ٹائم کوئی کیڑا قبلہ پکڑ لو, قبلہ روکو جی. کیا کرتے ہو قبلے کی طرف منہ کر کے؟ نماز میں اور کیا کچھ کرتے ہو؟ پکی بات ہے. قبلے کے سامنے کیا کرتے ہو؟ سجدہ. علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں قبلہ تو روح الامین, روح الامین حسین کو قبلہ سمجھتا ہے. پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہوگا حسین کے سامنے.
راضی ہو. اگلا لاس تھوڑا سا اور مشکل ہے, تھوڑا سا اور مشکل ہے, پڑھتا جاؤں. مادہ میرے ہم سفر رہو گے. میں قرآن پڑھوں گا, دلیل پڑھوں گا ساتھ. علی اکبر بادشاہ کہہ رہے ہیں انیس العارفین قبلہ. تو ابھی میں روح الامین چھوڑ گیا ہوں, میں نے سب قبلہ پر بھی ٹچ دیا ہے. یہ زندگی نہ بیٹھک میں بیٹھ کے بتاؤں گا روح الامین کیا ہے, روحیں کتنی قسم کی ہیں. عقیدت سے پاک امیر کا اسم بلند کرو مل کے سارے. دو تین آیات ہیں ہر ممبر پہ, جتنے دہشت گرد ملا ہیں, جتنے کائنات کے بے غیرت پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان آیتوں کا سہارا لے کر عوام کو الجھا رہے ہیں. اتنا بڑا پیٹ نکال کر سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ آیتیں انہیں ملی, لیکن وہ بھی ادھوری. آج انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. پڑھ قرآن ہے, بسم اللہ. آگے سننے والا ترجمہ پڑھنے والا بندہ بھی سوچتا ہے یارو اللہ ان سے معاف کر. بسم اللہ بسم اللہ. اپنی معافی کے لیے انہوں نے ایک سٹیمپ رکھی ہے قرآن میں سے, ہر کائنات کی بے غیرتی کر کے بس داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پارہ نمبر 23, پارہ 23 اور 24 دونوں میں یہ صورت ہے. 23 سے شروع ہوئی, میں 24ویں کے حصے سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. اور سورہ زمر, سورہ زمر میں اللہ فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. سید بادشاہ 2 منٹ ویٹ کرو, میں مالک دے ذکر ہے ساتھ نے اگے بھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بسم اللہ. اے کائنات کے میرے وہ بندو, پہلے تو ملا تو ثابت کر تجھے خدا اپنا بندہ ہی نہیں کہہ رہا, تو عبادت طاغوت ہے, شیطان کا بندہ ہے. جس کا عمل چلے وہ اس کا بندہ ہوا. 60 آیت سورہ مائدہ میں اللہ ان مولویوں کو اپنا بندہ ہی نہیں کہتا. عبادت طاغوت, یہ سارے طاغوت کے بندے ہیں. یہ تو شیعہ کا حق ہے, یہ تو شیعہ کا حق ہے. اللہ کہہ رہے جتنا مرضی ظلم کر چکے ہو شیعہ, یا عبادی میرے بندو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, سن کے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ غفور الرحیم ہے. یہاں تک آیت ختم کر دی تمام ملاؤں نے, حالانکہ ان کا حق نہیں تھا, وہ خدا کے بندے نہیں طاغوت کے آپ تھے. اور اگر شیعہ ممبروں سے کسی نے یہ آیت پڑھی اس نے بھی حق نہیں ادا کیا اگر اس نے اگلی آیتیں نہیں پڑھی. اور میں ذرا علی اکبر سرکار کا خطبہ آگے چلا کے سمجھانا چاہتا ہوں یہ کون سے بندے ہیں اور علی اکبر سرکار کیا سنا رہے ہیں. کہتے ہیں تمام گناہوں کو بخش دوں گا. کیا کرو, کیا کرو, شرطیہ کلمہ ہے, صرف ایک کام کرو, بسم اللہ بسم اللہ. صرف ایک کام کرو سب کچھ بخش دوں گا. جو تم نے کیا وہ ایک کام نہیں بتایا مولویوں نے. اگر آپ چاہو تو آپ کو بتاؤں, آیتوں کے اندر لا لکھا ہوا ہے. ابھی آیت پوری نہیں ہوئی, اللہ کہہ رہا ہے آیت تو پوری ہوئی ہے لیکن مفہوم پورا نہیں ہوا. 3-4 آیتیں ملا کر اکٹھی کرو تو پوری ہوں گی. تو پوری کرنے کے لیے علی اکبر سرکار کے خطبے کی طرف چلتے ہیں. سرکار یہ میں یہاں تک بات سنا دی, اب آگے جو شرط ہے وہ خطبے کے لفظوں کے بعد سناؤں گا. پہلے خطبے کے بعد سناؤ. حسین کون ہے؟ قبلۃ الروح الامین انیس العارفین. اللہ مولا انہیں توفیق دیں یہ سمجھیں, ان کے اندر ابلیسی طاقت کو دفع نابود کر اور انہیں مالک کا کلام سننے پر مجبور کر, ان میں وہ شدت کو دور کر, ان میں تقصیر کو دور کر مولا, انہیں یہ سمجھ آئیں جو جملے میں پڑھنے لگا ہوں. علی اکبر سرکار کربلا میں کھڑے ہو کے 9 لاکھ میں سے 18,000 حافظ قرآن کے سامنے ایک ایسا جملہ کہا, میں تو مست ہوں, یقین کر میرا تو عقیدہ بن گیا. پتہ نہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہو گئے یا نہیں. سرکار فرماتے ہیں جلیس رب العالمین, جلیس رب العالمین. حسین اس کا رب العالمین کا ہم مجلس ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, یہ اس کے ساتھ بیٹھا. کیا خسر اللہ جلیس رب العالمین. پتہ ہے مولوی یہ خطبے کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ بسم اللہ.
پہلی بات ہے کہ میرے مولا ہی نہیں چاہتے، ان کا تو صحیح نظام نکلے، ٹھیک ہے۔ میں فقیر اس لیے پڑھتا ہوں، میں جو ایک چیز میرے سامنے آ جاتی ہے نا، کئی ملا اپنے اندر کے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، صحیح روایتیں، لیکن میں جو بھی خطبہ ہے اسے سامنے رکھتا ہوں، عقیدت کا وضو کرتا ہوں، بعد میں مالک کے سامنے سجدہ ریز ہے، مصلی سے سار اٹھانے کے بعد جو مفہوم ہے خدا قسم قرآن آگے رکھ کر کھولتا جاتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے سمندر میں سے یقین کرو موتی جا رہے ہیں، اور مولا کہتے ہیں جتنا بھر سکتا ہے ملنگا بھر دے۔ ایسے تیار ہوتے ہیں سید بادشاہ اور انصاف آپ نے کرنا ہے، اگر میرے لفظوں میں فرق ہو، خطبے کے ساتھ ساتھ آیات نہ دوں تو پھر میں ملزم۔ بسم اللہ بسم اب اللہ جلیس و رب العالمین بھی پڑھوں، حسین اس کا ہم مجلس کیسے ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں، قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم آپ اللہ نے سارے ماشاءاللہ اچھی عقیدت سے آپ نے ڈیوٹی کی ہے، لیکن جس طرح فقیر کا دل خوش ہونا چاہیے ایسے ابھی تک نہیں ہوا۔ میری نظر بھی کمزور ہے، اندھیرا بھی ہو گیا ہے، آپ کا نعرہ اور سلوات فقیر کا پیٹرول ہے، ڈالتے آؤ گے میں چلتا ہوں۔ پھر میں چلتا ہوں، لیکن دور دراز سے مستورات سے یہ آدمیاں بھی آئی ہوں گی تو بس میں چڑھتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعد میں پھر یہ نہ ہونا حافظ جی موٹی گیا اسپیکر بعد میں پھر یہی لوگ کہتے ہیں بس کی تھوڑی جی ہوتی ہے تقریر جی، وہ بھی سنتے ہیں۔ مل کی عقیدت سے ایک اور صلوات نعرہ بلند کرو۔ اللہ اکبر، تقریر اور ہونی حق اور ہونا جی۔ بسم اللہ۔ مالک آپ شہنشاہ آپ کی خیرات میں اضافہ کریں۔ جلیس رب العالمین، حسین رب العالمین کا ہم مجلس ہے۔ جلیس رب العالمین۔ آؤ ذرا قرآن کی طرف جائیں، قرآن کی طرف جائیں۔ دو آیتیں اتنی خوبصورت ہیں، ایک مجھے ملی سید کسراں سے، ایک مجھے ملی سادات سے، بسم اللہ اور بڑے بھلے دور میں ملی۔ بسم اللہ مالک باغ شہنشاہ آپ کے بھائی کی زندگی دراز کرے، سید بادشاہ کی ایسے دور میں ملی جب میری بالکل ٹیوننگ ہو رہی تھی۔ سید بادشاہ نے کہا پتری ملنگا اور یار کھول ذرا سورہ نون والقلم۔ وَالسَّاقُ بِالسَّاقِ، محشر کے میدان میں پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا اور سجدے کے لیے کہا جائے گا او پنڈلی کی دی ہے۔ جاگو میرے دوستو، پنڈلی 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 سمجھنے والا تنگ تنگ تو پلا جایا جاسی، اور یدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو دنیا میں اس وجود کے قائل ہی نہیں تھے، صفاتی اللہ کو مانتے تھے، وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سرکار نے کربلا میں بتایا۔ اب یہ بھی سننا، جلیس رب العالمین۔ میں اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ جب مولا کا فرمان سنا نا، جلیل القدر انبیاء ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے، ملائکہ برداشت نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے لیے ہم چاہیں۔ جب کوئی چیز سامنے آئے نا میں نہیں گھبراتا، مولا یہ کیا اللہ کا ہم رب العالمین کا ہم مجلس کیسے؟ میرا کام یہ ہے جستجو کرنا، میرا کام ہے چیک کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور تسلیم کرنا۔ میں تسلیم کرنے والا ہوں، اس لیے مجھے بھید دے دیتے ہیں۔ اب جو میں بھید یہاں پر لے کر آیا ہوں، اس کا کارڈ کر دینا، میں آئندہ کے لیے نہیں پڑھوں گا، یا پھر تم میرے ساتھ ہم سفر بند دونوں تسلیم کر لیں گے، پولیس رات پر ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے اچھے دوست بن کے کراس ہو جائیں۔ جلیس رب العالمین، حسین رب العالمین کا ہم مجلس ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ملاؤں والی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ کس کے لیے؟ آگے جلیس رب العالمین کا مفہوم علی اکبر سرکار سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا، یہ شرطیہ کلمہ ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کے گناہ بخشوں گا، اسے اپنے بندہ کہوں گا، وہ کیا کرے گا؟ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
اس عذاب سن کے توجہ کر کے پہلے سمجھ کے پھر بولنا انیبو الی ربکم اسلمو، اس عذاب سے پہلے پہلے منیب بنو. منیب کیسے بنو گے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کائنات میں سب سے احسن وجود جو میں نے امام بنایا اس کے پیچھے چھن گے، اس کے پیچھے چلو. اور ان تقول النفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور محشر کے میدان میں میرے سامنے آ کر یہ افسوس نہ کرنا ہائے افسوس ہم نے اللہ کے پہلو کا حیا نہیں کیا. خدا کی جنب کون سی ہے؟ ہر چیز تو نے ڈھونڈی ہے مولا سے، مولا لیا ہے مولوی سے. بسم اللہ تیرا مقدر یہ حال ہو. بسم اللہ. اور قرآن میں سے اگر چاہو تو میں اس پر بھی تو چار باتیں کر لوں جی. میں نے کہا گا آپ نہیں پڑھنا ہے، میں نے کوئی نہیں پڑھنا. مولا آپ کی زندگی کرے. جی جی مالک پاک شہنشاہ آپ کی زندگی کرے. ادھر سے بھی ٹائم مل گیا ہے لیکن اب سارے آپ بھی میرے ہم سفر رہو تو میں دو چار دلیلیں دے دوں. جلیس رب العالمین کیسے؟ ہم مجلس خدا کی ہم مجلس کیسے؟ بسم اللہ. وہاں پہ خدا کی پنڈلی جو میں نے سورہ نون والقلم بتائی. یہاں پر علی اکبر بادشاہ نے کہا خدا کے پہلو کے بارے میں جس نے لاپرواہی کی اس کا کوئی بھی گناہ معاف نہیں ہوگا، اور جس نے خدا کے پہلو کا حیا کیا. بسم اللہ. خدا کا پہلو اس لیے نہیں مولویوں نے مانا اس لیے کہ وہ وجود کے قائل ہی نہیں. وجود کے قائل اس لیے نہیں کیونکہ اپنے برائے قیمیں بنی ہوئی ہیں سارے صفاتی اللہ والے. جو وجود والا ہے اس بیچارے کو جنگلوں بیلوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. بسم اللہ. اور میں ممبر پہ آ چکا ہوں، میری ڈیوٹی ہے میں ان کی بھی حمایت کروں اور ان کی بھی حمایت کروں جنہوں نے ذکر بنایا. بسم اللہ. ہاں تو چار آیات پڑھوں. اور بیت رضوان تو یاد ہوگی، حضرت عثمان کے قتل پر جو بیت رضوان نبی پاک نے لی 1400 صحابہ کرام سے. آؤ جی ماریے مکے لانو اکٹھے ہو جاؤ سارے. سنا نا مولوی بتاتے ہیں بیت رضوان 1400 صحابہ کرام. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیسے ہوئی. روز لیجئے گا ذرا کچھ اپنے سارا کام تو سامنے کرا کرو، جدھر جانی چاہیے تھی رٹوریا کرو نا، سارے کام میرے ذریعے کیا لے کر. چلو توجہ کرو. پارہ نمبر 26 چیپٹر 48 سورہ فتح پہلا رکوع اور 10 آیت. اللہ فرما رہا ہے اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے ہیں تیرے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر. بولو تو صحیح اب کیا پریشانی ہے؟ بولو قرآن پڑھ رہا ہوں میں. آگے یہ پہلا واقعہ ہے جس پہ علی مولا نے پہلے ہاتھ نہیں رکھا. یہ واحد واقعہ ہے. بسم اللہ. اس لیے کہ ان کا وجود قرآن ہے. آج کے آئے بزرگ آئے بھاگے کھوڑیے نے آج بسم اللہ پہلا ہاتھ رکھا، دوسرا تیسرا چوتھا رکھتے گئے. سب سے آخر میں علی المرتضیٰ ہے. سب سے اوپر ہاتھ رکھا تو آیت آگے چلی. اللہ فرما رہا ہے نیچے والا ہاتھ محمد تیرا نہیں اللہ کا ہے. جب اوپر والا علی کا ہاتھ آیا تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے اوپر ہاتھ ہے یہ بھی اللہ کا ہے. میں سرحد تک چھوڑوں گا، یا کلمہ چھوڑ یا صحیح انسان بن جیسے بننا چاہیے. آج چڑھ گیا تو فقیر کے ہاتھ میں پوری سرحد تک تجھے بتاؤں گا. آگے سنو. صرف ہاتھ نہیں، صرف جنب نہیں، صرف پہلو نہیں، صرف پنڈلی نہیں. ابھی میں تجھے صحیح بخاری میں بھی لے کے جاؤں گا، مولویوں کو بھی پکڑیں گے. ذرا لطف لینا ذرا. پہلے قرآن سن لو. پارہ نمبر 9 چیپٹر 8 سورہ انفال دوسرا رکوع 17 آیت. اذ یبایعونک لطف لینا ذرا. کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد جو کنکریاں آپ مار رہے تھے آپ نہیں، میں اللہ مار رہا تھا. ابھی ایسا نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. تھوڑا سا اور آگے چلتے. پارہ نمبر 28 میں مالک شہنشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا شکر ہے آپ نے یہ امانتیں فقیر کے سینے میں رکھی. پارہ نمبر 28 چیپٹر نمبر 58 سورہ مجادلہ تیسرا رکوع آیت کا نمبر 22. اللہ فرما رہا ہے ماں پیو بہن بھرا سب کچھ چھوڑ دے میری محبت میں. اگر رکاوٹ بنے سب کچھ جو چھوڑ دے اسے میں کیا دیتا ہوں؟ ایسدہم بروح منہ، میں اسے ید اللہ طاقت بھی دے دیتا ہوں اور اس میں میں اپنی روح ڈال دیتا ہوں. وہ نہیں بولتا کوئی اور بولتا.
مطمئن نہیں. چلو میں جلدی شارٹ کر کے صحیح بخاری پر چڑھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع. یار پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. قرآن سے پہلے ان کے بارے میں نہ پوچھیں. پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آخری رکوع 24ویں سپارے کا. اللہ فرما رہا ہے جن کے دلوں میں علی نہ ہو اور وہ حافظ قرآن ہو، قرآن ان کا حال کیا کرتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے والذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو مومن نہیں ہوئے، فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. قرآن جب وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں قرآن ان پر بوجھ بن جاتا ہے اور قرآن ان کے لیے اندھا بن ہے. جتنا پڑھتے ہیں قرآن مفہوم چھپا لیتا ہے. بسم اللہ قرآن پر بوجھ بن گیا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور قرآن ان کے لیے اندھا پن بن گیا ہے. قرآن انہیں اپنے مفہوم ہی نہیں دیتا. قرآن صرف اس کے لیے مفہوم کھولتا ہے. اور خدا کی قسم اتنی بڑی دولت ہے اگر تجھے مل جائے. یہ یقین کا تو فطرت کو کیا سمجھے گا پھر جب تجھے اگر یہ دولت مل جائے. یہ ملتی صرف اور صرف خاص منحال جیسوں کو ہے. یہ دولت ہے اخلاص کی دولت. قرآن مفہوم کھولتا ہے اس بندے کے لیے جو مولا کے ساتھ مخلص ہو جائے. یقین کا اتنے نگینے ہیں تجھے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے تصدیق کرتا ہوں تجھے خدا قسم میں دعویٰ بھی کرتا ہوں تجھے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف تجھے سوچ آئے گی ساتھ ہی مولا تجھے جواب دے گا. ہوا معاکم اینما کنتم، جہاں پر تم ہے وہاں پہ وہ ہو موجود ہے. اگر تیرا ایمان ہو جب تو سمجھے گا باپور باش پتہ نہیں کدوں دے پھر کدوں دے اسی عالم کی طرح جس نے کہا تھا 3 دن بعد جواب دوں گا. استخارے کرتا رہا 3 دن بعد جواب ملا. مالک سے کہتا ہے مولا مجھے پہلے جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا فرماتے ہیں بندوں کے سامنے تو نے میرا بھرم رکھا ہے. تو نے کیا کہا تھا 3 دن کا ٹائم دو. 3 دن کا ٹائم نہ لیتا تو وہاں بولتا ہوں تجھے وہاں جواب دے. کرم کر میرے مولا کا اور پھر اپنے آپ کو نوکر سمجھ، اسے ہادی سمجھ، رہبر سمجھ، مالک سمجھ. خدا قسم تجھے ایسے چلائے گا نا جس طرح ریموٹ پر کھلونا چلتا ہے. اور اس چلنے میں تجھے زندگی کا اتنا مزہ آئے گا کسی اور چیز میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو میرے مولا کے لیے چلنے میں ہوگا. اور بس اس چلانے میں وہ تجھے ایسا بھرم دے رہے کہ کبھی کہیں گے ریموٹ بھی تو پکڑو جسے چاہے چلا. الہ ربک المنتہا، وہاں رب کی ربوبیت کا لباس پہنا دے گا. ربوبیت کا لباس پہنانے کے بعد کہے گا وَهُوَ حَيُّ اللَّهِ. یہ چھٹے مولا پاک کا خطبہ ہے. وَهُوَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں. اور تجھے بھی ایسا زندہ کر دے گا تجھے بھی موت نہیں ہوگی. چل تو صحیح، اخلاص کی دولت پکڑ تو صحیح. قرآن میں تجھے اتنا مزہ آئے گا جتنا اور کسی چیز میں نہیں. آل محمد میں اتنا مزہ آئے گا، زندگی کی اور چیزیں ملیں گی تو حقیر سمجھ کے ٹھوکر پہ رکھے گا. میرا یہ مقصد نہیں، میری یہ منزل نہیں. مجھے آل آباد چاہیے اور ان کا قرآن چاہیے. پھر وہ بھید کھولیں گے. چلو آگے. قرآن ملاؤں پر وقرن بوجھ ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، قرآن انہیں مفہوم نہیں دیتا. اور آؤ میں اب جلیس رب العالمین پہ آیت پڑھنے لگا ہوں. اچھا روح بھی ہوگی، ید اللہ طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا. ایک آیت اور پڑھ دیں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک آیت اور پڑھ دیں بسم اللہ. پھر میں صحیح بخاری پڑھوں. صحیح بخاری میں اور کچھ سچ ہونا ہو. یہ حدیث بالکل سچ ہے. بسم اللہ. کیوں سچ ہے؟ بالکل پاک امیر اور اہل بیت پر پرفیکٹ. یہ حدیث پرفیکٹ ہے پوری. اب میں اس پر پہلے قرآن کی دلیل دوں. پارہ نمبر 9 چیپٹر 8 سورہ انفال 3 رکوع آیت کا نمبر 24. ہاتھ پاؤں سن لیے، جم پہلو سن لیے. بسم اللہ. بولو نا، روح سن لی. بسم اللہ بسم اللہ. سورہ انعام میں بھی ہے 7ویں پارے میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. وہ خود ہی آنکھوں میں آ بیٹھتا ہے. آنکھوں میں آ جاتا ہے. اللہ کرے آئے کوئی دیکھے صحیح. اب یہ ساری چیزیں آ گئی، ایک چیز رہ گئی تھی، اب وہ بھی پوری کر دیں. یہاں پر ہاتھ پاؤں تو پورے سپیر پارٹ ہوئے. آپ خود دیکھنا ذرا آگے. اللہ فرما رہا ہے پارہ 9 چیپٹر 8 سورہ انفال 3 رکوع 24 آیت. اور کیا ہاتھ پاؤں کی نعرہ ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تم علم کے اس معیار پر پہنچو گے تمہیں پتہ لگے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خود حائل ہو جاتا ہے. أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ. اب صحیح بخاری کی حدیث بھی سن لو. میں خطبے میں ایک لفظ پہ جلیس رب العالمین کی شرح کر رہا ہوں. ابھی دوبارہ آیت ایک پڑھنی ہے، وہاں پہنچ جاؤں گا. علی اکبر بادشاہ کے خطبے کی شرح پر ایک لفظ کو چھیڑ بیٹھا ہوں. بسم اللہ. اور یہ میں نے کیا کہا تھا 10 بھی تقریراً معافی مجھے مولا دینا شہزادہ پاک، میں نے 10 کہہ کے غلطی کی تھی.
چلے اسے کثرت میں گنو، جیسے آپ کہتے ہیں 7 سے زیادہ کثرت ہو جاتی ہے تو اسے کثرت میں ڈال لو، مولا میری بھی معافی ہو جائے۔ آگے دوسرے جی ہمارے اب یہاں صحیح بخاری میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں، صحیح بخاری کتاب و رکاق باب التواضع حدیث نمبر 2384 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بسم اللہ بسم اللہ۔ یہاں پر لفظ موسیٰ کا مخالف ہے، موسیٰ کا مخالف ہے، پھاڑ لو جی، قیاد کر لو جی، پکڑ لو جی، یوسف کو کتنوں کا اللہ نے نہیں کہا مار دے، بسم اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف یقتلون، اور میں ڈرنا میں مار دے سی، یا اللہ میں کتھے کر رہے ہیں خدا رہا، کوئی دور پہ اللہ کہہ رہا ہے جا، اور موسیٰ کس کہہ رہا ہے مجھے مار دیں گے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے کہتا ہوں جا، شاید فرعون پاک ہونا چاہے، اپنی جان کی فکر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جا، اور جا سلطان مبین بھی ساتھ لے، وہ بھی ساتھ ہوگا جب ضرورت پڑی، فکر نہ کر، بڑا بادشاہ بندہ ہے بھئی سلطان، تو تیرے ساتھ موسیٰ کریم اللہ حجیت کے 9 عہدے، ساتھ تیرے ہارون نبی بھی، تیرا صرف اساس 700 معجزات کرتا رہا، ساڑھے کو ایک بھی معجزہ کوئی نہیں ایسا، پھر بھی 12ویں دے بارے شک نہیں کیتا۔ او حدیث کیا ہے؟ اللہ جنگ کا، اللہ 2 جگہ پہ جنگ کرتا ہے، ایک سورہ بقرہ میں سود گالوں کے خلاف اللہ جنگ کرتا ہے، دوسرا اب یہ صحیح بخاری میں ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اور شیعو آپ کا حق ہے پڑھو اسے ممبر پہ، جہاں موقع ملے بندوں میں نشستوں میں، اللہ فرما رہا من عاد لی ولیاً، جو میرے کسی ولی کا دشمن ہوگا فقد آذیتہ بالحرب، میں اللہ اسے جنگ شروع کر دیتا ہوں، اور یہی وقت تھا جب پکڑنے کی جگہ میں تھے تو تب کوئی نہیں، جب موسیٰ کو مارنے کی دھمکی آئی نا، جب فرعون نے کہا نا انی اقتل، اب میں نہیں چھوڑوں گا مار دوں گا، اللہ نے کہا اچھا موسیٰ اب فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے بعد کوالے سے نکل، اگر مجھے نکل جڑا کو سلطنت دی مصر دی نکل، کیوں فاغرقناہم اجمعین، اب میں نے غرق کروں گا کیونکہ اب یہ تیرے دشمن ہو گئے ہیں، پہلے میرے دشمن، پتہ لگا جو خدائی نمائندے کا دشمن ہو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اب یہاں میں مولا نہیں پڑھ رہا، خدا رہا مجھے معاف کرنا، میں یہاں مولا نہیں پڑھ رہا، لیکن ہے مولا کا حق، لیکن آپ سمجھیں جہاں تک سمجھنے میں کسی کی پاور ہے، جہاں تک بساط ہے عقیدے کی، یا اللہ جو تیرے ولی کا دشمن نہ ہو، دوست ہو، رفیق ہو، شناسا ہو، نوکر ہو، خدمتدار ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ معافی دو گے؟ پڑھ دوں، چھٹے مالک پاک کا فرمان بھی ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، دونوں میں پڑھ دیئے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں۔ اب یہاں پہ یہ لفظوں کی قدر جانیے گا، اللہ فرماتا ہے میں کیا بنتا ہوں؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، کنت یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، کنت رجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جس کا بن گیا صحیح بخاری کے مطابق، قرآن کی ان آیات کے مطابق، جس کا وجود خدا کا وجود بن گیا، علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں جلیس رب العالمین، حسین اس کا ہم مجلس ہے، وہ حسین کا ہم میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، ایک بھی بندہ نہیں اٹھا، خوشیاں سارے مالک کے ذکر میں، اگر کوئی اٹھا بھی ہے کوئی مصروفیت ہوں گی، لیکن اب یہاں روکنا چاہیے، تقریر ختم نہیں ہوئی، لیکن میں اس بھری عقیدت پہ اب زیادہ دیر نہیں کروں گا، 2-3 جملے اور مزید میں روانی میں پڑھوں گا، لیکن اس میں پھر شاید شرح نہ کروں، کیونکہ اگر میں ان میں سے ایک بھی لفظ کو چھیڑ بیٹھا تو پھر شاید ایک لفظ پر ایک تقریر اور ہوگی کم از کم۔ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اور پڑھ دوں آگے خطبہ، جو سننا چاہتا ہے مل کے صدا مالک کی بلند کر۔ تو میں ساتھی نے ایک دفعہ پھر صدا بلند کرنا ہے۔ حسین جلیس رب العالمین، قبلۃ الروح الامین، دوسرا انیس العارفین، قبلۃ الروح الامین، جلیس رب العالمین، آگے جو لفظ ہے جاگنا خدا رہا ہے، اتنا مزہ ہے ان لفظوں میں، آگے علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں فاطمی الدم، علوی الکرم، محمدی الشیم، آہدی الہمم، اللہ مولا توفیق دے اور کربلا میں عربیوں کے سامنے پڑھیں گے، پھر وہاں سمجھ آئے گی عربی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ علی اکبر سرکار کہہ رہے ہیں حسین کو فاطمی الدم،
سیدہ کا خون اس میں ہے، اس میں سیدہ ہے۔ کم از کم میں نے یہ کہا، کم از کم یہ کہا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس وقت میرے ذہن میں یہ ہے کہ علی اکبر سرکار نے یقیناً یہ کہا، یہ سامنے آیا ہوگا اور کہا، ٹھیک ہے، کیا سامنے آیا ہوگا؟ یہ سٹیم خدا کی قسم نہ آدم کے لیے ہے، نہ موسیٰ کے لیے ہے، نہ نوح کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ سٹیم واحد پاک سیدہ کے لیے جو اللہ نے دی، حدیث قدسی میں اور پاک رسول نے پڑھی، اور ہر کتاب میں یہ حدیث ملے گی، ان الفاطمہ بضعۃ منی ان اللہ یرضیٰ لرضاکی وان اللہ یغضب لغضبکی۔ یہ سیدہ میرا حصہ ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس کا غضب خدا کا غضب ہے۔ علی اکبر سرکار سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ فاطمی الدم، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو وہ اس حسین کے اندر ہے، حسین اس کے اندر ہے۔ علوی الکرم، فاطمی الدم، علوی الکرم۔ اگر علی کا کرم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو وقت تھا، ابھی علی اکبر سرکار سامنے زندہ موجود ہیں۔ علی اکبر سرکار کے شہادت سے بعد بھی حسین بادشاہ نے کر کے دکھایا تاکہ میرے بیٹے کی جملوں کا بھی بھرم رہے۔ اٹھا کر جب عمر ابن سعد کے پاس گئے کہ میں اب بھی دیکھو علی کا کرم میرے پاس ہے، دشمن کو بھی معاف کرنے کا ہنر جانتا ہوں، ان میں سے جو تم نے مارے ایک بھی امام نہیں تھا، میں امام ہوں، ٹھیک ہے۔ تو علوی الکرم، اگر کسی کو علی کا کرم چاہیے اس وقت بھی حسین معاف کرنے کو تیار ہے۔ محمدی الشیم، اگر کسی نے محمد کی نبوت اور خصلتیں دیکھنی ہیں تو اس حسین کے اندر آ کر دیکھو۔ اور اب میں لاس کہنے لگا ہوں، خدا را میرے نشے کو برباد نہ کرنا۔ آہدی الہمام، اگر کسی نے توحید دیکھنی ہے اور اس وقت اس کے ارادے حسین کے ارادے۔ جس نے علی سیدہ اور محمد کی خسرتیں دیکھنی ہوں نبی کی، اور جس میں خدا کے ارادے دیکھنے ہوں، خدا کا ارادہ کچھ نہیں ہے سوائے حسین کے ارادوں کے۔ سورہ تکویر ہے، پریشان ہو بیٹھے یا سورہ تکویر میں اللہ کہہ رہا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، اور خدا کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ یعنی خدا کے ارادوں کو اگر دیکھنا ہے، جس طرح وہ اپنے ارادوں میں احد ہے، اس وقت روئے زمین پر حسین بھی اپنے ارادوں میں احد ہیں۔ بسم اللہ، واہ واہ، بسم اللہ، واہ واہ، بس آخری پاک امیر کی آخری تکبیر مجھے اس طرح سناؤ کہ میں دیکھوں، اگر آگے چلنا ہے تو آج کے حصے کا سبق۔ پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا کھل کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، نعرہ یہ آخری سٹیپ خطبے کے لفظوں کا میں ختم نہیں ہوا، لیکن یہ آخری سٹیپ ہے، تھوڑا اس میں یہاں پہ بریک کریں گے، اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ مولا ہر سید زادی کی، ہر مومنہ کی، ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے، تک اپنے گھروں تک جاؤ، اور شہزادہ پاک خزانہ غیب سے آپ کے لیے جو چاہتی ہو مولا آج کے دن میں عطا کرے۔ بس یہ آخری سٹیپ جو ہوگا میں پڑھنے لگا، ختم نہیں ہوا لیکن یہاں پر روکیں گے انشاءاللہ۔ انیس العارفین، جس طرح پچھلا سنا وہ ایک طرف تھا، یہاں دکھ ہوگا اگر ان لفظوں پر نہ بولے۔ اب بھاگو تو میں پیچھے چل کے بھی سناؤں گا یہ، لیکن مجھے دکھ رہے گا اگر ان لفظوں پر اگر نہ بولے، یہاں حق نہ دیا مجھے پریشانی ہوگی کہ شاید مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آیا، شاید بندے پر ہو گئے تھے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ ساری جو میرے اشکال پیدا ہو رہے ہیں انہیں دور کرو اور الرٹ ہو کے، جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے نہیں، ہاتھ کھول کے میرے مولا کے طرف سے اس طرح بیٹھو جس طرح شروع میں ابتدا میں بیٹھے تھے، اور وہی لفظوں کی عقیدت ہونی چاہیے آخر میں۔ اس کے بعد سید بادشاہ آئیں گے اور چہرہ برآمد کرائیں گے، لیکن یہ دو چار جملے توجہ سے سننا ہے تاکہ میرے مالک شہنشاہ آپ پر بھی راضی
راضی ہوں، میں فقیر تو راضی ہوں. لفظ کیا ہے جی؟ انیس العارفین قبلۃ الروح الامین. یا تو یہ کہو کہ آج سے پہلے کسی نے اسی طرح آپ کو دیا ہو. بسم اللہ. تو پھر میں کوئی کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، صرف دعا چاہتا ہوں جو سادات بیٹھے ہو پاک سیدہ کی رضا مل جائے، اس کے نبی کی رضا مل جائے. انیس العارفین قبلۃ الروح الامین جلیس رب العالمین فاطمی الدم علوی الکرم محمدی الشیم آحدی الہمم مشیہ مشیۃ قولہ شریعت نطقہ علم. نے آپ کو عطا کرے، نسلوں میں مولا کی ولا باقی ہو. مالک تقصیر جیسی ہے ہلاکت سے آپ کو بچائے. مشیہ مشیۃ قولہ شریعت نطقہ حلم سمتہ علم نومہ عبادت انفاسہ تلاوت. یہ کون وجود ہے؟ مولا کو سمجھا رہے ہیں. یہ حسین کون ہے؟ مشیہ مشیۃ. حسین چلتا نہیں، اصل میں خدا کی منشا چلتا ہے. مشیہ مشیۃ قولہ شریعت. حسین نہیں بولتا، یہ خدا کی شریعت بولتی ہے. حسین بادشاہ کو کس طرح سجا رہے ہیں؟ جس طرح حسین ہے اس طرح بتا رہے ہیں شہزادہ کہ دیکھو حسین کیا ہے. اس پر لاپرواہی نہ کرو، یہ خدا کا پہلو ہے. کل محشر میں تمہیں خدا سب کچھ بخش دے گا اگر اس کا پہچان کر لو. مشیہ مشیۃ. حسین نہیں چلتا، اللہ کی مشیت چلتی ہے. نطقہ علم. حسین نہیں بولتا، خدا کا علم بولتا ہے، خدا کا تحمل بولتا ہے. ہمیشہ مسکرا کے ملا. نطقہ علم سمتہ علم. جس طرف حسین مڑ جائے اسی طرف خدا کا علم مڑ جاتا ہے. مشیہ مشیۃ نطقہ حلم سمتہ علم نومہ عبادت. حسین جب سوتا ہے تو اس کا سونا نہ سمجھنا، اس کا ایک ایک لمحہ خدا کی عبادت ہے. نومہ عبادت نہارہ تقدیس ولیالیہ تطہیر. جب حسین جاگ رہا ہوتا ہے اصل میں یہ خدا کی تقدیس کا پردہ ہے، اور جب حسین کی رات ہوتی ہے ولیالیہ تطہیر. تم جیسی گندی راتیں نہیں، حسین کی رات